حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی جماعت میں بہت عالیشان بیان فرمایا، اور تقریر کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم سے بڑے عالم خضر علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کا پتہ، ان کا ایڈریس پوچھا تو فرمایا جس جگہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں آپ کو وہاں ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی نشانی یہ بتائی کہ جس جگہ بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی وہاں ملیں گے۔ آپ نے مچھلی دی اور یوشع علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا۔ یہ آپ کے بھانجے بھی تھے اور لائق شاگرد ہونے کی وجہ سے آپ کے خلیفہ بنے، اور اپنے خدمتگار کو ساتھ لیا اور چل رہے۔ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ بحر فارس اور بحر روم تھی، جہاں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہونا تھی۔ جب وہاں پہنچے وہاں ایک پتھر کی چٹان تھی، اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا۔ دونوں بزرگوں نے وہاں آرام فرمایا۔ ناشتہ کے لیے بھونی ہوئی مچھلی ساتھ تھی، اسے پانی لگا تو زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ یوشع علیہ السلام بیدار تھے، یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ سے یہ واقعہ عرض کرنا بھول گئے اور دونوں وہاں سے چل پڑے۔ جب دوپہر کا وقت آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا تو یوشع علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ عرض کی حضور میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ وہ مچھلی تو وہی پانی میں چل گئی جہاں ہم نے آرام کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فرمایا چلو پھر وہیں چلتے ہیں، ہماری منزل وہی ہے۔ جب پھر اسی مقام پر واپس آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے میرے مقبول بندے کو پا لیا جسے ہم نے رحمت اور علم لدنی عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم طریقت کے اصولوں کے لیے کہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا بے شک آپ ضرور میرے ساتھ چلیں گے۔ کہا آپ میرے ساتھ ہرگز ٹھہر نہیں سکیں گے، چلیں گے تو صحیح پر ٹھہر نہیں سکیں گے، یعنی کہ آپ میرا کام دیکھ کر صبر نہ کر سکیں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ آپ نے اسی علم سے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے، جو بعد میں ہونا تھا وہ آپ نے پہلے ہی بتا۔ آپ صبر کیسے کر فرما سکتے کہ جب آپ نے ان کاموں سے متعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے امام، خضر علیہ السلام طریقت کے امام تھے، اس لیے خضر علیہ السلام نے جو بھی کام کیے تھے وہ شریعت کے آگے کے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، میں آپ کے کسی کام پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر آپ لازمی ہی میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو میرے کسی کام پر اعتراض نہ کرنا، خاموشی سے چلتے رہنا، میں خود ہی بعد میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا۔ پھر دونوں چلے اور ایک دریا کے کنارے پہنچے، کشتی پر سوار ہونے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، کرایہ لیے بغیر سوار کر لیا۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے نیچے سے دو پھٹے اکھاڑ دیے، مگر پانی کا ایک قطرہ بھی کشتی میں نہ آیا۔ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ آپ نے کشتی کو اس لیے پھاڑا ہے یہ تمام ڈوب جائیں، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ایک ملاحوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، ہم نے اس کی کشتی کو خراب کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا
کہ آپ صبر نہیں فرما سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چلو اب کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ پھر دونوں چلے، حتیٰ کہ میدان آ گیا، یہاں تک کہ بچے کھیل رہے تھے تو ان میں ایک بچہ بڑا ہی خوبصورت تھا، اس میں جمال والا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اسے دیوار کی آڑ میں لے گئے، اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے ایک گناہ کو قتل کر ڈالا، تم نے بہت برا کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے بعد میں نے آپ پر کوئی اعتراض کیا، کوئی بات کی تو بے شک آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ پھر دونوں چلے، ایک بستی جس کا نام انطاکیہ تھا کے پاس سے گزرے تو بھوک لگی ہوئی تھی۔ بستی والوں سے کہا ہم تمہارے مہمان ہیں، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہمیں کھانا چاہیے۔ کہنے لگے یہاں مہمانوں کا کوئی بندوبست نہیں، کہیں اور جگہ چلے جاؤ۔ جب یہ اس بستی سے نکلنے لگے کیا دیکھتے ہیں ایک دیوار جو تقریباً 100 گز اونچی تھی، گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ سے سیدھا کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اعتراض تو کوئی نہیں، مگر ان لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں، اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ میرے کام پر صبر نہیں فرما سکیں گے۔ فرمایا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے۔ جاتے جاتے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان کاموں کا باطن بھی بتا دوں، ان کے ظاہر پر آپ نے اعتراض کیا تھا۔ وہ کشتی جس کو میں نے پھاڑ دیا تھا، جس کے میں نے پھٹے اتار دیے تھے، مالک غریب لوگ تھے، وہ اس کے ذریعے اپنے بال بچوں کی روزی کماتے تھے۔ جس دم سوار ہوئے تو اس وقت دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ جس کا نام چلندی بن کر تھا، وہ اندلس کی بستی کرتبہ کا بادشاہ تھا، بیٹھا ہوا ہے، جو کشتی بھی صحیح سلامت دیکھتا ہے اسے چھین لیتا ہے۔ میں نے سوچا کشتی کو عیب لگا دوں تاکہ ان غریبوں کی کشتی بچ جائے۔ وہ بچہ جو میں نے قتل کیا تھا اس کے والدین مومن ہیں، لیکن اس کی بچے کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا۔ والدین کو اس سے بہت پیار تھا۔ میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی محبت کی وجہ سے والدین اپنے ایمان سے پھر جائیں، اس لیے میں نے اس بچے کو ہی قتل کر دیا۔ رہی وہ دیوار جسے ہم نے ہاتھ سے سیدھا کر دیا تو اس دیوار کے مالک یتیم بچے ہیں، اور بچوں میں ایک کا نام احرم اور دوسرے کا نام حریم تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ دفن کیا تھا۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ لوگ لوٹ کر چلے جاتے، اور ابھی بچے چھوٹے ہیں تو میں نے اس دیوار کو سیدھا کیا تاکہ ان یتیموں کا حق ضائع نہ ہو۔ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو ہم انہیں بتا دیں گے تمہارے باپ نے اس دیوار کے نیچے تمہارے لیے خزانہ رکھا ہوا ہے، اور جو کچھ ہم نے کیا اپنے حکم سے نہ کیا، یہی ان باتوں کا راز ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ حضرات گرامی، اس پورے واقعے سے معلوم ہوا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے وہ علم شریعت کا تھا بلکہ علم طریقت تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی وحی فرما دیتا اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجتا۔ یاد رہے کہ علم طریقت زبان سے نہیں بلکہ صحبت اور نظر سے سکھایا جاتا ہے، طیبات سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔